السلام علیکم، متی اللہ جان، MJTV۔ آج سپریم کورٹ میں ایک ایسا کیس لگا ہے جو ہمیں ماضی کی تلخ یادوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ ماضی ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کا ایک جج اور ان کی اہلیہ اپنی بیٹی سمیت یہاں کٹہرے میں کھڑے ہو کے ان الزامات کا جواب دیتے رہے ہیں جو الزامات عمران خان کی حکومت کے دور میں صدر مملکت عارف الوی کے ریفرنس میں لگائے گئے تھے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت کے اس ریفرنس کی جو جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا تھا، جس میں یہ الزام تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے اثاثے چھپائے ہیں اور خاص طور پہ غیر ملکی جائیدادوں کے حوالے سے ذرائع آمدن کی معلومات نہیں دی۔ قانونی سوال یہ بنا تھا کہ آیا ایک سپریم کورٹ کا جج اپنی اس اہلیہ کے اثاثوں کو ظاہر کرنے کا پابند ہے بھی یا نہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور ورکنگ ویمن ہیں اور وہ ڈپینڈ نہیں کرتی اپنے اخراجات کے حوالے سے۔ تو آخر میں سپریم کورٹ کا ایک 10 رکنی بینچ تھا جس نے پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت کا ریفرنس مسترد کر دیا اور کہا یہ غیر آئینی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس 10 رکنی بینچ نے، جس کی صدارت جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے وہ معاملہ FBI کو مزید تحقیقات کے لیے بھیج دیا تھا، اور FBI کو مزید تحقیقات کے لیے جو بھیجنے کا حکم تھا وہ 7-3 کی اکثریت سے دیا گیا۔ اب اس حکم کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے نظر ثانی کی درخواستوں میں چیلنج کیا۔ نظر ثانی ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بار اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، اور یہ اپیل نہیں ہوتی، کیونکہ اپیل میں تو آپ تفصیلاً کیس کو دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ نظر ثانی ایک سرسری سا جائزہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بہت بڑی غلطی تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں ہو گئی، اور بہت کم ہوتا ہے کہ نظر ثانی کے دوران سپریم کورٹ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، یعنی کہ 100 میں سے 90% جو کیسز ہیں اس میں سپریم کورٹ اپنا فیصلہ برقرار رکھتی ہے، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کی اہلیہ نے اپنا کیس خود لڑ کے ایک تاریخ رقم کی، اور نہ صرف یہ بلکہ نظر ثانی کے مرحلے پہ جو 7-3 کی اکثریت سے ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور FBI کو کہا گیا تھا کہ مزید تحقیقات کریں، اس فیصلے کو بھی غلط ثابت کیا، اور جو 7-3 کی اکثریت کا FBI کے ذریعے مزید تحقیقات کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ 6-4 کی اکثریت سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس لے لیا۔ تو اس فیصلے سے بڑی ہی ایمبیرسمنٹ ہوئی عمران خان کی حکومت کو، وہ کہ بعد میں عمران خان نے کہا کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، مگر جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے وزیر قانون ہوتے تھے موصوف ڈاکٹر فروغ نسیم، وہ ذاتی دلچسپی لیتے رہے، بلکہ یہ کیس لڑنے کے لیے وہ اپنی وزارت قانون سے استعفیٰ دیتے تھے، یہ کیس لڑتے تھے بطور وکیل صدر مملکت کے، اور جب وہ کیس سے پہلے جب جیت گئے 7-3 سے تو پھر دوبارہ واپس وزیر قانون بن گئے، مگر پھر جب دوبارہ نظر ثانی کا مرحلہ آیا تو پھر وزیر قانون صاحب دوبارہ وہ یہاں پیش ہو گئے اور دوبارہ انہوں نے کیس لڑا، اور پھر وہ 6-4 کی اکثریت سے ہار گئے۔ تو پاکستان کے جو آئین اور قانون ہے اس کے تحت سپریم کورٹ میں جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے خلاف صرف ایک بار نظر ثانی ہوتی ہے، اور یہی وہ نظر ثانی تھی کہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم، ان کی پھانسی کی سزا بھی برقرار رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، کیونکہ نظر ثانی کے بعد دوبارہ کوئی اپیل یا تیسری نظر نہیں ہوتی۔ مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں عمران خان کی حکومت ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر فروغ نسیم وزیر قانون کے ذریعے ایک اور ریویو دائر کر دیا، جس کو آپ دوسری نظر ثانی کہتے ہیں، جس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ پاکستان کی آئینی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے ایک نظر ثانی میں دیے گئے فیصلے کے خلاف پھر کوئی مزید اپیل یا نظر ثانی دائر کی جا سکے۔
مگر ڈاکٹر فروغ نسیم جو الفاظ کے جادوگر خود کو سمجھتے تھے، انہوں نے ایک نیا لفظ نکالا، کیوریٹو ریویو، یعنی کہ یہ عام ریویو نہیں ہے، یہ کوئی کیوریٹو ریویو ہے یعنی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی میں بھی طے کر دیا، آخری مرحلے پہ بھی اس میں کچھ ایسا نقص رہ گیا ہے کہ جس کو درست کیا جانا سوسائٹی کے لیے اور ملک کے لیے اور نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اس کو کیور کرنا ضروری ہے۔ مگر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے ڈاکٹر فروغ نسیم کی اس دوسری نظر ثانی یا کیوریٹو ریویو کے اوپر اعتراضات لگا دیے گئے، اور پھر ان اعتراضات کے خلاف ڈاکٹر فروغ نسیم نے اور اس وقت کے اٹارنی جنرل آفس نے اپیل دائر کی۔ جب بھی سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دائر ہوتی ہے تو پہلے جو رجسٹرار آفس ہے، جو انتظامی دفتر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کاغذ پورے ہیں، سرٹیفکیٹ کی کاپیز اٹیسٹڈ ہیں، یا یہ معاملہ کہیں اور تو نہیں سنا جا سکتا، مطلب ٹیکنیکل اعتراضات لگاتا ہے کہ کیا اس درخواست پہ نمبر لگا کے اس کو سماعت کے لیے کسی جج کے پاس بھیجا جائے یا نہیں۔ تو رجسٹرار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اعتراضات لگائے، اور اگر وہ اعتراضات دور ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ رجسٹرار اس درخواست پہ نمبر لگا کے اس کو عدالت میں بھیج دیتا ہے۔ مگر ڈاکٹر فروغ نسیم کی اس دوسری ریویو درخواست، جو کہ ڈاکٹر قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں کی گئی نظر ثانی کے فیصلے کے خلاف تھی، اس پر رجسٹرار نے اعتراضات لگائے اور کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ نظر ثانی میں طے شدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے۔ اور اسی طرح چند دوسرے اعتراضات تھے جن کے خلاف ڈاکٹر فروغ نسیم نے اس وقت اپیل دائر کی۔ جو رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف اپیل ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی ایک جج اپنے چیمبر میں بیٹھ کے سنتا ہے کہ کیا یہ اعتراضات دور کر دیے جائیں۔ اگر وہ جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اعتراضات برقرار رہیں گے تو پھر وہ درخواست ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جج یہ بھی قانونی طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں کھلی عدالت میں اصل کیس کے ساتھ ہی سنے جائیں گے، یعنی پھر یہ معاملہ جج کے طرف چلا جاتا ہے، ججوں کی طرف چلا جاتا ہے کھلی عدالت میں، اور پھر کھلی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ اعتراضات درست تھے یا نہیں، اور پھر وہ یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کیس کے اندر میرٹ کیا ہے اور کیا جو درخواست گزار ہے اس کا کیس بنتا ہے یا نہیں۔ تو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ڈاکٹر فروغ نسیم کی اس پرانی کیوریٹو ریویو پہ جو اعتراضات لگے تھے اس کے خلاف جو اپیل تھی ڈاکٹر فروغ نسیم اور عمران خان کی حکومت کی، اس کے خلاف اپیل چیمبر میں لگا لی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ اپیل کسی 15 ججوں میں سے کسی اور کے پاس نہیں، اپنے پاس ہی لگا دی۔ وہ اکیلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا جو 6-4 کی اکثریت سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظر ثانی کے آخری مرحلے پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حق میں جو فیصلہ دیا تھا، کیا اس فیصلے پر مزید سپریم کورٹ دوسری بار غور کر سکتی ہے یا دوسری بار نظر ثانی کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب آج انہوں نے یہ اپیلیں لگائی ہیں تو یہ کوئی ایک طویل کاز لسٹ ہے جو سپریم کورٹ نے جاری کی ہے۔ آج 12 بجے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے چیمبر میں یہ اپیل سنیں گے جو اپیلیں عمران خان دور میں دائر کی گئی تھی۔ اس سے پہلے جو موجودہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے آخری مرحلے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور صدارتی ریفرنس اور FBR کی تحقیقات ختم کر دی تھی، کالعدم کر دی تھی، اس کے خلاف جو ہے مزید نظر ثانی ہونی ہے یا نہیں۔ تو وہ اپیل جو اعتراضات رجسٹرار نے لگائے تھے ان کے خلاف اپیل آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال سنیں گے۔ اچھا، ہماری جب قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے تو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 99% اس بات کا امکان ہے کہ جب ایک درخواست گزار یا جب ایک حکومت، اب ظاہری بات ہے نئی حکومت جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں، اور تو پھر وہ درخواست 99% چانس ہے کہ وہ واپس ہوگی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال محض ایک رسمی کارروائی کر رہے ہیں، ایک ضابطے کی کارروائی مکمل کر رہے ہیں، اور آج چیمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو عمران خان کے دور حکومت کی درخواستیں ہیں وہ
ایک رسمی کارروائی کے بعد وہ درخواستیں واپس لینے کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہ درخواست واپس لینے کی اجازت ملنی ہے یا پھر جو رجسٹرار نے اعتراضات لگائے تھے ان اعتراضات کو برقرار رکھنا ہے، یہ ابھی ہمیں آج کے فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا، مگر بنیادی طور پہ اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو یہ نام نہاد کیوریٹو ریویو تھا، یہ کیوریٹو ریویو آج چیف جسٹس عمر طاہر بندیال چیمبر میں بیٹھ کے آج واپس کر دیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک یہ کیوریٹو ریویو کی جس کو وہ کہتے ہیں ایک پخ تھی وہ موجود تھی سپریم کورٹ میں، تو یہ تاثر عام تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالفین یا ان سے نالاں ان کے ساتھی سپریم کورٹ کے کچھ ججز بشمول چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کسی وقت بھی اس درخواست کی بنیاد پہ ان کے خلاف لگائے گئے پرانے جو الزامات ہیں ان کو دوبارہ کھول سکتے ہیں۔ تو آج یہ بڑا اہم تھا۔ اب یہ جہاں پہ 99% امکان اس بات کا ہے کہ یہ معاملہ آج حتمی طور پہ ختم ہو جائے گا اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال یہ معاملہ نپٹا دیں گے، اور خاص طور پہ آج ایک مثبت جو اشارہ ملا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہیں وہ خاموش پیغام دینے کے تو بڑے ماہر ہیں، انہوں نے آج ایک اور خاموش پیغام دیا ہے۔ پہلا جو پیغام تھا انہوں نے جو بڑے جذباتی انداز میں آنکھوں میں آنسو لا کے انہوں نے دیا تھا کہ میں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اس لیے ساتھ بٹھایا کہ میں یہ خاموش پیغام دینا چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے جج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو آج ایک دوسرا پیغام یہ دیا کہ آج چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے آج 2 ججوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ اب وہ کیا پیغام ہے اور وہ جج کون ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جو آج بینچ بیٹھا ہے اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کر رہے ہیں، اور اس بینچ کے اندر ان کے دائیں جانب جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بائیں جانب جسٹس اطہر منیلا بیٹھے ہیں، اور یہ دونوں ججز جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر منیلا وہ جج ہیں جو کہ 4-3 یا 3-2 کا سپریم کورٹ کا فیصلے کا جو تنازع ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جو الیکشنز سے متعلقہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں یا نہیں۔ تو جسٹس اطہر منیلا اور جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو درخواستیں تھیں اور جو سو موٹو کارروائی تھی 90 دن میں الیکشن کرانے کی وہ غیر آئینی تھی، اور وہ درخواستیں جسٹس اطہر منیلا اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے نوٹس میں خارج کر دی تھی، اور ان 2 کے علاوہ 2 دوسرے ججز جسٹس جمال خان مندوقین اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی وہ درخواستیں خارج کی تھی، اور پھر یہ 4 ججز کا یہ کہنا تھا کہ 4-3 کی اکثریت سے درخواستیں خارج ہو چکی ہیں۔ تو ناراضگی بہت سخت تھی، ٹینشن بہت تھی، مگر بظاہر ویکینڈ کے اوپر اتوار کے دن اطلاعات ہیں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے دوبارہ ناراض ججوں سے رابطہ کیا ہے۔ بہرحال ان کی یہ پوزیشن تو ابھی تک سرکاری طور پہ تسلیم نہیں ہوئی کہ وہ فیصلہ 4-3 کا تھا یا کیا، مگر انہوں نے اپنے ججز جو 4 ججز تھے ان کے ساتھ بظاہر رابطہ کیا ہے، اور ان میں سے 2 کو آج اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ مگر جیسا کہ پہلے پیغام کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ ان کو اس طرح کا پیغام نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس طرح کے پیغامات سے کچھ ہوتا نہیں ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اسی طرح آج کے پیغام کو بھی کوئی کتنا سنجیدہ لے گا اور کیا آج کا پیغام واقعی کوئی معنی رکھتا ہے، کیا یہ واقعی سپریم کورٹ کے اندر یکجہتی کا ایک ثبوت ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، یہ بہت مشکل ہے۔ اب آتے ہیں اس 1% امکان کی طرف کہ اس کے اندر 1% کیا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سے متعلق جو عمران خان کی حکومت نے کیوریٹو ریویو دائر کیا تھا جس کو آج واپس لینے کے لیے شہباز شریف کی حکومت نے درخواست دی ہے، تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال 1% امکان ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ جو معاملہ ہے درخواست واپس آپ کو لینی چاہیے یا نہیں، یہ معاملہ ہم کھلی عدالت میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ججز اعتراضات سمیت معاملہ کھلی عدالت میں بھیج دیتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، اور اگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے ایسا کیا تو کھلی عدالت کے اندر پھر 2 یا 3 جج جو ہیں اس میٹر کو سنیں گے اور معاملہ صرف وڈرال کی حد تک ہوگا کہ بھئی یہ وڈرا ہونی چاہیے یا نہیں، اور اگر وہ 2 یا 3 جج
یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ وڈرا نہیں ہونی چاہیے اور رجسٹرار کو جو ہے اس پہ نمبر لگا کے باقاعدہ ریویو کی صورت میں اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے. اور 1% چانس ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ 3 جج بھی کہتے ہیں کہ اس کو لگا دیں عدالت کے سامنے اور سپریم کورٹ اپنے ریویو میں کیے گئے فیصلے پہ ایک اور ریویو کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 3 ججز کے اس ریموٹ چانس ہے کہ ایسا فیصلہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو 3 ججز کے اس فیصلے کے اوپر پھر وہی ججز بیٹھ کے اپنے ریویو کے فیصلے کے اوپر مزید ریویو کریں گے جن ججز نے ریویو میں یہ فیصلہ سنا تھا. اور وہ 10 ججز کون تھے کہ جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا، اور وہ 10 ججز کا بینچ پھر دوبارہ بنانا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا 1% چانس ہے، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس ملک میں اور ہماری عدالت میں کچھ بھی ممکن ہے. جن پہلے 10 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریویو میں ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا 6-4 کی اکثریت سے، تو جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا ان میں سے بھی کچھ ججز ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا ان میں سے بھی کچھ ججز ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جنہوں نے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ ججز تھے جسٹس مقبول باقر جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس منظور احمد ملک جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی جو ابھی بھی موجود ہیں، سید منصور علی شاہ جو ابھی بھی موجود ہیں، اور جسٹس امین الدین خان جو ابھی بھی موجود ہیں. یعنی 6 میں سے صرف 3 جج جنہوں نے فیصلہ حق میں دیا تھا، 6 میں سے 3 جج ابھی ریٹائر نہیں ہوئے. پھر جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور وہ اقلیت میں تھے، وہ صرف 4 تھے 6 کے مقابلے میں، وہ تھے جسٹس عمر عطا بندیال جو موجود ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس منیب اختر جو موجود ہیں، اور جسٹس قاضی محمد امین احمد جو کہ ابھی بھی محمد امین احمد جو ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اب جو ججز ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جگہ نئے ججز کو لانا پڑے گا، اور وہ نئے ججز اسکیورٹیو ریویو میں کون ہوں گے. اب یہ جو مروجہ طریقہ کار ہے جس پہ بڑا اعتراض بھی اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس طے کریں گے کہ 10 کے دانے 10 کے اعداد و شمار کیسے پورے کرنے ہیں، کن ججوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بہت ہی کم چانس ہے کہ یہ معاملہ اس حد تک جائے کہ دوبارہ سے یہ ریویو لگ جائیں. مگر یہ بات واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے دائر کرنے کو اپنی بہت بڑی غلطی قرار دیا تھا، اور وہ اس پہ پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اس کا الزام اس وقت کے وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم پر لگایا تھا، اور کہا تھا کہ ڈاکٹر فروغ نسیم ان کے اور سپریم کورٹ کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے اصل ذمہ دار تھے. تو ایسی صورتحال میں آج کے اس چیمبر کے اندر ہونے والی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے جو ہیئرنگ ہے، جو اعتراضات کے خلاف پرانی اپیل ہے، وہ اپیل واپس ہوگی تو ویسے ہی ریویو ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ وڈرا کرنے کی اگر اجازت ہوگی تو یہ کنٹروورسی بھی ختم ہو جائے گی. مگر کیا یہ کنٹروورسی ختم ہونے یا یہ ریویو واپس ہونے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چند ساتھی ججوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یا جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے؟ بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب کی بار جو اختلافات ہیں وہ اس معاملے سے بہت بڑے ہیں کہ جو معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت بنا تھا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.